انہوں نے ادھمپور میں کیا ہے، یہ کیا ہے سری کے پاس میں کیا ہے، ونتی پور میں۔ سرسا کو آپ نے بتایا ایئر بیس ہے وہاں پر، اس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے، اور تو وہ ڈرونز کے ساتھ ساتھ اپنی بڑی میزائل بھی داغ رہا تھا۔ پوری طرح سے دھماکوں کی جو آوازیں ہیں وہ راجوری، پونچھ کے ساتھ ساتھ جموں کے الگ الگ علاقوں میں یہاں پر سنائی دے رہی ہیں۔ پاکستان بالکل آخر میں یہ استعمال کرے گا۔ اب سرحد زمینی ہو، فضائی یا بحری، ٹیکنالوجی ہو، ابلاغی محاذ ہو یا عزم کا مقابلہ، پاک وطن کے جانبازوں نے دشمن کی نیندیں اڑا دی۔ قوم کی ماؤں کی دعاؤں کے سائے تلے پاک وطن کے جانثاروں نے انتہائی درستگی سے فتح میزائل داغ کر وہ فتح حاصل کی کہ جس کی ہیبت آج بھی دلی کی دیواروں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ خواہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا میدان ہو یا میڈیا کا مورچہ، ہر فرد وطن سے وفا کی مثال بن گیا۔ ہمیں فخر ہے اپنے باکمال سائنسدانوں اور ہنرمندوں پر، جنہوں نے بھارت کا فوجی غرور ملکی ٹیکنالوجی کے ذریعے زمین بوس کر دیا اور جنگ کے جدید تقاضوں میں پاکستان کا لوہا منوایا، جس کی مہارت نے اربوں ڈالر کا دفاعی نظام اور میزائل سسٹم راکھ بنا دیا۔ All the way down to Bhuj, there were several attacks coming in from the Pakistan side, several drone strikes which were coming in from the Pakistan side. ہماری ڈرون ٹیکنالوجی جس نے دشمن کو اپنے ہی شہروں میں بے چین کر دیا، بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول اور سائبر سسٹم کو ایسے جام کیا کہ دشمن دیکھتا ہی رہ گیا۔ بھارت کے گھمنڈی خواب اب خاک بن چکے تھے۔ آپریشن سندور اب بے سود ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہماری قوم نے بلا تفریق ایک ہو کر بھارت کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ پوری قوم پرجوش تھی، ایک ایک سینہ دشمن کی جارحیت کے خلاف بنیان مرصوص بن چکا تھا۔ جلد ہی بھارت گھٹنے ٹیکتا نظر آنے لگا۔ بھارتی سشستر بل دہراتے ہیں کہ وہ تناؤ وردھی نہیں چاہتے، بشرطے پاکستان بھی ایسا ہی ویوہار کرے۔ بھارت گھٹنے ٹیکتا نظر آنے لگا۔ دنیا بھی بھارت کی پاکستان کے ہاتھوں ایسی فوری اور مؤثر درگت کا تماشا خوب دیکھ رہی تھی۔ مزید ذلت سے بچنے کے لیے بھارت فوراً ثالثی اور ڈی ایسکیلیشن کی منت سماجت کرنے لگا، اور یوں جس مارکے کی ابتدا باطل سے ہوئی وہ مارکہ حق بن کر تاریخ کے صفحات میں تاابد درج ہو گیا۔ اقوام عالم میں پاکستان کی باوقار فتح کا راج قائم ہو گیا، جبکہ بھارت ذلت کی آگ میں سلگ رہا ہے۔ اپنی رسوائی کے ہاتھوں مجبور بھارت کو باخوبی علم ہو چکا ہے کہ پاکستان کو میدان جنگ میں براہ راست شکست دینا ناممکن ہے، لہٰذا بھارت پراکسی جنگ کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ذریعے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت پاکستان میں پھر سے نفرت، تفریق اور دہشت پھیلا کر اسے کمزور کرنے کی بے سود کوشش کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان رب تعالیٰ کی دین ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ بھارت کا غیر انسانی، غیر ذمہ دارانہ اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل اور پاکستان کا ایسا اصولی، ذمہ دارانہ اور پیشہ ورانہ رد عمل پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ پاکستانی عوام، قیادت اور مسلح افواج نے اس تاریخی مارکے میں دنیا کو یہ باور کروایا ہے کہ جب معاملہ وطن عزیز کی سالمیت اور بقا کا ہو تو ہم تیار بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں اور پاکستان پر مر مٹنے کو تیار بھی ہیں۔